बाजी, इस दफ़ा पूरे 1 महीने के लिए तुम घर पे रही हो। मगर कितने अफसोस की बात है, हमने एक दिन भी कोई फ़न नहीं किया। ना शॉपिंग पे गए, ना ही पिज़्ज़ा बनाकर खाया, ना कोई मूवी देखी, और अब आप वापस जा रही हैं। बैग में अपना सामान रखते हुए उसने नज़र मोड़ के सबसे छोटी हरमीन को देखा, जो बेड पर बैठकर मुंह बसो रही थी। इससे पहले माफिया ही बोल उठी, हरमीन आपी को तुम तंग ना करो, पहले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है। शॉपिंग पे तो तुम जाती ही रहती हो। सीमा भाभी आती हैं तब भी तुम्हारी फरमाइशों की लंबी लिस्ट होती है, भूखी लड़की। माफ़ी, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। अल्लाह करे चौधरानी जी ताशफा बाजी वाली जॉब तुम्हें दे दें, फिर मैं और ताशी बाजी हर वक्त इकट्ठे रहेंगे, बड़ा मज़ा आया करेगा। ताशी आपी, कि अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं, और तुम्हें मैं इतनी ही बुरी लगती हूँ तो आज से अपने कपड़े खुद इस्त्री करना, जूते खुद पॉलिश करना, और होमवर्क में जब मदद चाहिए हो तो मेरे पास मत आना। ताशफा ने हसरत से अपनी बहनों के बेफिक्र अंदाज को देखा। वो खुद भी कभी ऐसी ना बन सकी थी। किसी बहन के साथ ऐसी बेतकल्लुफ़ी ना थी। बहन क्या, उसकी तो किसी के साथ भी इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। फ़कत एक अम्मा वड्डी उसकी ज़िंदगी का ऐसा किरदार थी जिनके सामने वो जो मुंह में आता था बोल देती थी। ताशफा, निकल आओ बच्चे, बाहर ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। अगर आज ही जाना है तो जल्दी निकलो ताकि शाम ढलने से पहले पहुंच जाओ, और जाकर मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना। जी अम्मी। अपनी चादर ठीक करके बैग कंधे पर डाला, बारी बारी दोनों बहनों और माँ को मिलकर बाहर आ गई। ड्राइवर ने उसको देखते ही दरवाज़ा खोल दिया। चाचा गफूर चौधरानी जी का पुराना मुलाजिम था, जिस पे उनका सालों का एतमाद था। गाड़ी जूं ही नज़रों से दूर हुई तो हरमीन मुंह फुलाकर अम्मी के साथ अंदर को बढ़ गई। अम्मी, ताशी बाजी ऐसी क्यों हैं? कैसी है? ना कभी खुलकर हंसती हैं, ना कभी खुलकर बोलती हैं। कभी किसी रिश्तेदार के घर शादी पे नहीं गई, ना कोई दोस्त है। भला ये कैसे हो सकता है, इंसान की कोई दोस्त ही ना हो? मेरी तो इतनी ज़्यादा दोस्त हैं। स्कूल की दोस्त हैं, मदरसे की दोस्त हैं, फिर अपने मोहल्ले में मेरी दोस्त हैं। सारी कज़नों से मेरी यारी है। ताशी बाजी की तो एक भी दोस्त नहीं। कज़नों से वो मिलती ही कम है, दोस्ती खाक होनी है। बस एक ही बूढ़ी माई के साथ वो नॉर्मल रहती हैं। तुम तो बिगड़ी हुई हो। ताशी आपी का मुवाजना अपने साथ ना करो। वो सुलझे हुए मिजाज की लड़की हैं, एਵੇਂ बोल बोल कर दूसरों का सर नहीं खाती। अम्मी, आप देख रही हैं ना, बात मैं आपसे कर रही हूँ, इसको क्या तकलीफ़ है? पहले भी मैं ताशीबाजी से बात कर रही थी, ये खामखा बीच में कूद पड़ती है। अपने आप को समझती क्या हो? दो पहर जब मिल रहे हो ना, तो अल्लाह का नाम लिया करो। तुम दोनों की लड़ाई ही नहीं ख़त्म होती। चलो दोनों वज़ू करके असर की नमाज़ पढ़ो। दोनों की नोक झोंक का फ़ायदा उठाकर खालदा ने उनकी तवज्जो मुंतशिर की और ख़ुद वज़ू करने की नीयत से वॉशरूम चली गईं। वो जानती थीं माफिया समझदार है, हमेशा बहन के बारे में उठने वाले सवालों पर फ़ौरन उसका दिफा करने खड़ी हो जाती। उन्होंने इकलौता खामोश आंसू खामोशी से साफ कर दिया। गाड़ी मुतवाज़न स्पीड के साथ डस्का की जानिब गामज़न थी। असर का वक्त होने के बावजूद सूरज सवा नेज़े पे ही मालूम हो रहा था। गाड़ी के अंदर तो एयर कंडीशन ऑन होने की वजह से सुकून था। बाहर सड़क की दोनों जानिब कतार दर कतार लगे दरख्तों ने घनी छांव की हुई थी। ताशफा अपना हेडसेट लगाए उदास नज़रों से खिड़की के बाहर देख रही थी, जहां हर सेकंड के साथ मंजर बदलते जा रहे थे। उसको बचपन से ही ये खेल बड़ा दिलचस्प लगता था। एक दरख्त को दूर से देखना शुरू करती, आहिस्ता आहिस्ता वो करीब और फुल स्पीड के साथ नज़रों से ओझल हो जाता। मगर आज वह दरख्तों के उकब से झांकने वाले ताहद्दे निगाह फैले खेतों को देख रही थी। गंदम की कटाई के बाद खेत खाली पड़े हुए थे और कहीं कहीं अभी तक कटाई का काम चल रहा था। समी यूसुफ की आवाज़ में पूरी तरह डूबी हुई थी। अचानक गाड़ी रुकने पर चौंकी। इससे पहले कि वो ड्राइवर से बीच रास्ते में रुकने का सबब पूछती, बैकव्यू मिरर से नज़र पिछली गाड़ी से निकल कर आने वाले शख्स पर पड़ गई। आंखें शीशे से हटने पर इनकारी हो गईं। वो आते ही ड्राइवर से मुखातिब हुआ। कब से मैं पीछे से सिग्नल दे रहा हूँ, तुमने गाड़ी रोकी क्यों नहीं? मेरी नज़र अब पड़ी है जी। बड़े ही गाफिल ड्राइवर हो, निकलो अब मेरी गाड़ी ले जाओ। ताशफा देखती रह गई। ड्राइवर बगैर चों चरा किए गाड़ी से निकल गया। ये ही नहीं बल्कि दूसरी गाड़ी को लेकर वहाँ से रवाना भी हो गया। तब वो ड्राइविंग सीट संभाल कर बैठा। बैकव्यू मिरर को उस एंगल पर सेट किया जहाँ से ताशफा की सूरत नज़र आती थी। वो अभी तक हैरत के ज़ेरे असर थी। आखिर ये अचानक टपका कहाँ से, और ड्राइवर के साथ क्या पहले से ही तारुफ हो चुका था जो वो यूं खामोशी के साथ मंजर से हट गया?
घबराहट अलग हमला आवर हो रही थी। वो बगैर कुछ कहे यकटक उसे देखे जा रहा था। सफ़ेद लट्ठे के शलवार सूट पर हल्की सी सिलवटें पड़ी हुई थी। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी उगी हुई थी। ताशफा ने कांपते हाथों से हेडसेट कानों से हटा दिया। कितने पल गुजर गए, वो ना बोल रहा था ना ही गाड़ी आगे बढ़ाई। अब ताशफा की जानिब देखना भी बंद कर चुका था। ताशफा को समझ ना आई क्या करे या क्या कहे, कुछ कहे भी या नहीं। आखिर जो बात जहन में भाग रही थी वही जबान से अदा हो गई। ड्राइवर चचा मुझे छोड़कर क्यों चले गए? जब मुलाकात होगी तो खुद ही पूछ लेना। आपको उनके बारे में किसने बताया? क्या वो आपको जानते हैं? ना भी जानता हो, तारुफ करवाने में कौन सी देर लगती है। तुम उसकी फिक्र छोड़ो, अपनी और मेरी बात करो। ताशफा सांस रोके शीशे में नजर आती उसकी आंखों को देख रही थी। तुम्हें बताऊं, इस वक्त तुम्हें देखकर मुझे खुशफहमी सी हो रही है। जो बात मुझे बताई गई है न जाने वो सच भी है या नहीं, मगर मेरा जी चाह रहा है मैं आंखें बंद करके मान लूं कि तुम्हारी ये हालत मेरी नज़रअंदाज करने की वजह से हुई है। ताशफा की आंखों में आंसू भर आए। ना ना, रोना मत। मैं पहले ही खुद को बड़ी मुश्किल से रोक कर बैठा हूँ, वरना मेरा जी चाह रहा है जिस लड़की की गुलाब रंगत फ़कत मेरी नाराज़गी का सोचकर पीली पड़ गई है, तो इतनी सी बात पर ही बरसों की बीमार नज़र आ रही है। चेहरे की हड्डियाँ उभरी हुई हैं, आंखें अंदर को धसी हुई हैं। इसको इस दुनिया से चुरा कर बहुत दूर ले जाऊं और तुम्हें दुखी करने के कसूर में अपने आप को बहुत बुरी सज़ा दूं। जिससे इंसान मोहब्बत करता हो उसको रुलाने का सबब तो नहीं बन सकता ना। मैं भी तो पिछले तवील अरसे से इस बात का दावेदार हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले इम्तिहान में ही फ़ेल हो गया हूँ। तुम। बात करते करते वो दरमियान में ही चुप हो गया। वजह ताशफा के चेहरे पर फैली हुई वहशत थी। वो अपने सीधे हाथ के नाखून चबाते हुए खौफजदा नज़रों से गाड़ी के बंद दरवाज़ों को देख रही थी। वो मेकानिकी अंदाज में अपनी सीट पर पोजीशन बदलकर पीछे को मुड़ा, जहाँ से बराह रास्त अब उसकी हिरनी आंखों में देखा जा सकता था। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तशवीश न सिर्फ उसकी आवाज़ से जाहिर थी, बल्कि चेहरे पर भी रकम थी। उसको एहसास भी ना हुआ कब उसने ताशफा का हाथ उसके चेहरे से हटाकर अपनी गिरफ्त में ले लिया। ताशफा ने उसी तेज़ी से उसका हाथ झटक दिया और जहरखंद आवाज़ में बोली, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। आपकी चालाकी को आपकी मासूमियत समझते हुए इतने दिन से अपनी जान को सूली पे लटकाया हुआ है। बहुत खूब प्लानिंग की है, मुबारक हो। आप अपने मनपसंद नताइज हासिल करने में कामयाब रहे। वो नासमझी से उसकी जानिब देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आई, मगर मुझे आपकी नीयत की समझ आ गई है। अच्छा बताओ फिर मेरी नीयत क्या है? मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं, और क्या? वो कितने ही पल उसकी शक्ल ही देखता रह गया। अंदर इस कदर इश्तियाल उठ रहा था कि एक पल में ताशफा को उठाकर खिड़की से बाहर पटक दे। जब बोला तो लहजा धीमा और अंदाज सर्द था। तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बदनाम करना चाह रहा हूँ? आखिर इस तरह रास्ते में रोककर मिलने का और क्या मकसद है? क्या आप मेरे माँ जाए हैं जो यूं अकेले तन्हा मेरे साथ गाड़ी में मौजूद हैं? वो ड्राइवर सबको जाकर बताएगा, किसी को ना भी बताए तब भी उसके दिल से तो मेरी इज्जत जाती रही ना। इस्लामाबाद वाली बात का अच्छा बदला लिया है। अच्छा, तो क्या मैं यहाँ तुमसे बदला लेने आया हूँ? तो और किस लिए आए हैं? पहले हर रोज़ लड़की से फ़ोन पर बात करो, अपना आदी बनाओ, फिर मिलने का मुतालबा करो, और मैं पागलों की तरह इस साजिश का शिकार हो गई। वो अपना गुस्सा जब्त कर गया और बड़े तहम्मुल के साथ अगली सीट छोड़कर पीछे इसके बराबर फैल कर बैठते हुए आंखों में आंखें डालकर बोला, हाँ अब बोलो, क्या कह रही थी? ताशफा का हाथ लॉक के जानिब बढ़ा ही था जब दूसरे फरीक ने अपने हाथ में पकड़े रिमोट से गाड़ी अंदर से लॉक कर दी। इसके और अपने दरमियान फासला पैदा करने के चक्कर में ताशफा की पुश्त दरवाजे से जा लगी। अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं आपका मुंह नोच लूँगी। लहजा कांपता हुआ ही सही मगर अंदाज दो टोक था। जवाब में सामने वाला संजीदगी से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दोनों दफ़ा ही मैं तुम्हें छूने की नीयत करके नहीं आया था। ये तुम ही हो जो मुझे अपनी तरफ खींचती हो। मैं नहीं, बुराई आपको अपनी तरफ खींचती है, वरना आप कभी भी एक अजनबी लड़की से तन्हाई में मुलाकात के मुतमन्नी ना होते। इस दफ़ा वो बोला तो आवाज़ बुलंद थी। ना मैं तुम्हारा अजनबी हूँ, ना ही ना महरम हूँ। ये बात तुम भी जानती हो, फिर क्यों ये फजूल बकवास किए जा रही हो? अगर ये बात है तो चोरों की तरह तन्हाई में बैठकर बोलने के बजाय सारी दुनिया के सामने इकरार करें। जब वक्त आएगा वो भी कर लूँगा।
پھر جب ہی مجھے ملنے آئیے گا، ابھی آپ جا سکتے ہیں۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ مرد ذات اعتبار کے قابل نہیں ہوتی، بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہوتے ہیں۔ تاشفا کی آواز میں نفرت ہی نفرت تھی۔ سامنے والے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ کسی بے جان وزن کی طرح اس کے ساتھ ٹکرائی۔ اس اچانک حملے پر آنکھیں حیرت اور خوف کی زیادتی سے مزید پھیل گئیں، زبان گنگ رہ گئی، جبکہ وہ اس کی نگاہوں میں سرد مہری سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا میں یہ سمجھوں کسی سابقہ تجربے نے مرد سے نفرت کروا دی؟ تاشفا شوق رہ گئی۔ وہ کیا بول گیا تھا؟ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسے گھٹیا الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے۔ شرم نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ انتہائی بے غیرت واقعہ ہوا ہوں۔ آج دوسری دفعہ تم مجھ سے اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار علی الاعلان کر رہی ہو اور میں مزے سے بیٹھا سن رہا ہوں۔ اس کی گرفت سے اپنا آپ آزاد کرواتے ہوئے وہ دانت پیستے ہوئے بولی، میں نے آپ کو کہا تھا مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، مجھ پر حکم چلاتے ہوئے احتیاط سے کام لو۔ میں نے زندگی میں ہر وہ کام پوری ضد کے ساتھ کیا ہے جس سے مجھے منع کیا گیا ہو۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیسے میری جان چھوٹے گی؟ مجھ سے جان چھڑوانے کا اتنا شوق ہے تو پھر میرے ہجر میں رونے کے ڈرامے کیوں کرتی رہی ہو؟ میں پھر سے ہجر میں رونے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے یہ قرب نہیں چاہیے۔ اندر سے وہ بہت زیادہ تشویش کا شکار ہو گیا تھا۔ نظروں میں گہری فکر کی پرچھائی جھلک رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر کر اس کی نظروں میں براہ راست جھانک کر آخری سی کوشش کرتے ہوئے نرمی سے بولا، میں الجھنا نہیں چاہتا ہوں، جبکہ تمہارا رویہ مجھے الجھا رہا ہے۔ مجھے دو ٹوک بتاؤ، آخر کیا چاہتی ہو؟ مجھے ناپسند کرتی ہو؟ تاشفا نے ایک دفعہ پھر اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور دور ہٹتے ہوئے سرد لہجے میں بولی، میرے پاس آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں ہے، مہربانی کر کے ڈرائیور کو واپس بلا دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اگر میں کہوں مجھے اپنے رویے کی وجہ بتائے بغیر جاؤ گی تو ساری عمر کے لیے مجھے کھو دو گی، تب بھی جانے کی اتنی ہی جلدی ہوگی؟ لمبی ٹانگیں آگے کو پھیلائی ہوئی تھیں، اس کے لباس سے اٹھنے والا پرفیوم تاشفا کو متوجہ تو کر رہا تھا مگر وہ بے بس تھی۔ یہ حقیقت تھی، سامنے موجود شخص اس کا سب کچھ تھا، مگر تاشفا کے دل و دماغ کو بے یقینی اور خوف نے اس بری طرح سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کالی کوٹری میں کوئی راہزن نہ تھی اور وہ تھک چکی تھی، وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ وہ جو منتظر نظروں سے اس کو پڑھ رہا تھا، گہری سانس کھینچتے ہوئے لاک کھول کر گاڑی سے اتر گیا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا، ایکسیلریٹر پر دباؤ بڑھاتے ہوئے گاڑی کو سڑک پر دوسری گاڑیوں کی ریس میں شامل کر دیا۔ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، نظریں سامنے روڈ پر لگی ہوئی تھیں۔ ڈسکا آ گیا مگر اس نے گاڑی وہیں روک کر ڈرائیور کو ڈھونڈنے کے بجائے گاڑی گاؤں کی جانب ڈال دی۔ تاشفا کا چہرہ سفید چادر کی طرح بے رنگ ہو رہا تھا۔ بمشکل مری سی آواز میں بولی، مجھے یہیں اتار دیں، میں آپ کے ساتھ اس گھر تک نہیں جاؤں گی، کوئی دیکھ لے گا۔ مگر وہ کچھ بھی کہے بغیر گاڑی چلاتا رہا۔ تاشفا کو لگا آج بس سب ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کی پھپھو نے دیکھ لیا تو وہ تاشفا کو جینے لائق کب چھوڑیں گی؟ سڑک سے لے کر گاؤں تک کا 10 منٹ کا راستہ اس نے خود کو کوستے گزارا۔ آخر کیوں اس آدمی کے ساتھ ایسا رابطہ بنایا ہے جو آج تاشفا کی عزت اس آدمی کے اختیار میں جا چکی تھی؟ آنے والے خوفناک لمحات کی ساری تصویر اس کی نظروں کے سامنے چل رہی تھی۔ سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو جی بھر کر خود پر غصہ آیا۔ نہ اس کے بغیر چین ہے، نہ اس کے ساتھ میں سکون۔ ایسے میں بہتر ہے کہ مر ہی جاؤں۔ اپنے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے ہتھیلے کی پشت کے ساتھ رگڑنے کے بعد بولی، اچھا ہی ہے نہ سنے میری بات، ویسے بھی آپ کا میرا بے نام رشتہ صرف اسی وقت تک ہے جب تک کسی کے علم میں نہیں ہے۔ آج سب کو علم ہو، کل آپ کے میرے درمیان کچھ نہیں بچے گا۔ عین گیٹ کے سامنے گاڑی کو بریک لگی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے سرد آواز میں بولا، تمہارے اور میرے درمیان فریب کے سوا کچھ نہ تھا، جسے آج سے ختم سمجھو، جاؤ اندر۔ تاشفا کو علم نہ ہو سکا کیسے گاڑی سے نکلی، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس کے اترتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہ چلا گیا تھا، اپنے پیچھے گرد کے بادل چھوڑتا ہوا واپس چلا گیا تھا۔ تاشفا کو اپنا دل، دامن اور وجود سب خالی لگا۔ کسی نے گیٹ کھول کر باہر جھانکا تو وہ کچھ بھی کہے بغیر اندر کو بڑھ گئی۔ وہ ایک کوٹھری نما کمرہ تھا جس کی دیواریں دھوئیں نے کالی کی ہوئی تھیں۔ کمرے کے عین وسط میں لوہے کی کرسی کے اوپر ایک بھاری بھرکم آدمی کو رسیوں سے کرسی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر بھی کالی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کوٹھری کے دروازے پر باہر کی جانب سے دستک ہوئی۔
اندر موجود اسلحہ بردار لڑکے نے دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں آنے والا نووارد بھی ایک نوجوان ہی تھا۔ کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ آتے ہی اس نے قید آدمی کو مخاطب کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ جکڑے ہوئے آدمی نے کوئی جواب نہ دیا۔ نووارد نے اس کی کرسی کو زوردار ٹھوکر ماری۔ تم سے مخاطب ہوں، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام سرفراز ہے۔ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ میری تم لوگوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ میں جو پوچھ رہا ہوں ان سوالوں کے جواب دو۔ تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب بھی اسی میں مل جائیں گے۔ اب بتاؤ تم کیا کام کرتے ہو؟ پہلے میرے ہاتھ کھولو، میری آنکھوں سے پٹی ہٹا۔ ابھی اس کی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی، نووارد کے اشارے پر وہاں پر موجود تیسرے فرد نے ٹھنڈے برف والے پانی کی بالٹی اس آدمی کے چہرے کو فوکس رکھ کر اس پہ پھینکی۔ پانی اتنا ٹھنڈا تھا، ایک دفعہ تو اس کے 14 تپک روشن کر گیا۔ کمرے میں اس کی چیخیں ابھریں۔ ابھی پہلے شوق سے نکلا نہیں تھا جب ایک اور بالٹی اس کے اوپر گرائی گئی۔ اس کی ہمت یہاں تک ہی تھی، اونچی آواز میں بولے گیا، جو پوچھنا ہے میں بتانے کو تیار ہوں، میں بتاتا ہوں۔ میرا نام سرفراز احمد ہے اور میں ایس ایچ او ہوں۔ اگر تم میرے ہر سوال کا جواب یوں ہی آسانی سے دے دو گے تو ہم دونوں کو ہی فائدہ رہے گا۔ کتنے سال ہو گئے تمہیں سروس کرتے ہوئے؟ پچھلے 20 سال۔ نہ صرف اس کی آواز کانپ رہی تھی بلکہ وہ خود بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہاں تو ایس ایچ او سرفراز احمد، تم نوکری کس کی کرتے ہو؟ سرکار کی۔ تمہارے پیشے کا مقصد کیا ہے؟ عام عوام کو تحفظ فراہم کرنا۔ کیا تم نے عام عوام کو تحفظ فراہم کیا؟ میری 20 سالہ سروس ایک ریکارڈ ہے، جس سے مرضی جا کر پوچھ لیں، میں ایک ایماندار۔ نووارد نے اس کو درمیان میں ٹوک دیا۔ تمہاری 20 سالہ سروس میں سنہری حروف میں تمہاری بے غیرتی کے چرچے لکھے ہوئے ہیں۔ کن کن حکمرانوں کے تم نے تلوے چاٹے ہیں، کن کن کے دھندوں کو پھلنے پھولنے میں مدد دی ہے۔ یہ سب الزام ہے۔ تم ہو کون؟ مجھے اپنا باپ ہی سمجھو۔ جس لہجے میں کہا گیا تھا سرفراز کو سوچنے پر مجبور کر گیا۔ کیا اس پر انکوائری لگائی گئی تھی؟ ان لوگوں کا تعلق کس محکمے سے ہے؟ اپنے رویے سے کوئی تخریب کار نہیں لگ رہے تھے۔ ان کا انداز انتہائی پروفیشنل تھا۔ وہ صبح 5 بجے گھر کے قریبی پارک میں چہل قدمی کے لیے آیا تھا۔ جب سے اس بلڈ پریشر کی شکایت ہوئی تھی، ڈاکٹر نے نہار منہ صبح سیر کرنے کا مشورہ دیا ہوا تھا۔ پارک کے دروازے پر ہی پہلے سے رکی ہوئی ایک گاڑی کو بظاہر بونٹ کھول کر دیکھنے والے آدمی نے سرفراز کے قریب آنے پر نہ جانے کیا کیمیکل سرفراز کو انجیکشن کے ذریعے لگایا تھا، جس نے اس کو نیم فالج زدہ کر دیا تھا۔ سارا عمل چند سیکنڈز میں ہوا تھا۔ اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی، وہ اس کمرے میں موجود تھا۔ تم نے کہا تمہارا کام عوام کی حفاظت کرنا ہے، ٹھیک؟ ہاں۔ 3 ماہ پہلے تمہارے تھانے میں ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کا کیس درج کروانے آئی تھی۔ کیا تمہیں یاد ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ نہ جانے ایک دن میں کتنے ہزاروں لوگ کیس جمع کروانے آتے ہیں، مجھے ہر کیس تو ازبر یاد نہیں ہو سکتا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر وہ کیس تو ازبر رہتے ہوں گے جن میں تمہیں منہ مانگا مالی فائدہ حاصل ہوا۔ میں رشوت نہیں لیتا ہوں۔ کس کو بتا رہے ہو؟ میں کہہ چکا ہوں، مجھے اپنا باپ سمجھو۔ میرے پاس تمہارے ایک ایک کرتوت کا ریکارڈ موجود ہے۔ جو نوازشیں تم نے کالے دھندے والوں سے وصول کی ہیں، جواب میں تم نے بے قصور لوگوں کا خون چوس کر اپنی حرام کی کمائی حلال کرنے کی پوری جاں فشاں کوشش کی ہے۔ مگر وہ کیا ہے کہ لوگوں کے ٹیکس سے ملنے والی تنخواہ تم مفت میں کھاتے رہے ہو، کیونکہ آج تک عوام کو تم سے بھلائی کوئی نہیں ملی۔ اب وہ کمائی حلال کرنے کا وقت ہے۔ اب بتاؤ، نوید نامی 15 سالہ بچے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کن لوگوں کا ہاتھ تھا؟ اور جب وہ مدد لینے تمہارے پاس آیا، تم نے جواب میں کیا سلوک کیا؟ ساری کہانی حرف بہ حرف دہراؤ۔ جہاں ایک لفظ کا بھی ہیر پھیر ہوا، میں تمہاری چمڑی ادھیڑ کر تمہیں شکاری کتوں کے سامنے پھینک دوں گا۔ کسی کو تمہاری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے تم کن لوگوں کے ساتھ دشمنی پالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ تمہاری نسلیں ختم کر دیں گے۔ میری زندگی میرے اللہ کی دین ہے۔ موت بھی برحق ہے جو اللہ ہی کی جانب سے آنی ہے۔ میرا صرف ایک ہی مالک ہے جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس لیے اب بہت سوچ سمجھ کر میرے سامنے اپنی زمینی خداؤں کا نام لینا، ورنہ جو چند سانسیں بچی ہیں ان سے بھی جاتے رہو گے۔ بولو، نوید والے کیس میں کیا حقیقت ہے؟ میں کسی نوید کو نہیں جانتا۔ نووارد نے پاس کھڑے لڑکے کو اشارہ کیا اور خود دونوں ہاتھ کمر پہ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکا سر اس بات میں ہلا کر دروازے سے باہر نکل گیا۔
1 منٹ بعد واپس آیا تو ایک 4 فٹ کے بل پیٹ کا بیلٹ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، مگر وہ کتا اتنا طاقتور تھا، لڑکے کی پوری طاقت کے باوجود کتا اس کو کھینچتا ہوا چل رہا تھا۔ کتے کی سانس تھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ ایک دفعہ بھونکا تو وہاں موجود افراد کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت پڑی۔ اس نے سرفراز کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھول دی، جو پہلے ہی کتے کی موجودگی کو محسوس کر کے منتوں پر آ گیا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر کتا یوں غصے سے سرفراز کی جانب بھاگا، اگر پیچھے سے اس کو فوراً پکڑ نہ لیا جاتا تو یقیناً وہ سرفراز کو 2 سیکنڈ میں چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ کتا غراتے ہوئے اچھل اچھل کر سرفراز کی جانب لپک رہا تھا۔ کمرے کا بلب بند کر کے ایسی لائٹ جلائی جا چکی تھی جو صرف کتے اور سرفراز کے علاوہ باقی کمرے اور انسانوں کو تاریکی کا حصہ بنا گئی۔ کالی شلوار قمیض والا چلتا ہوا کتے کے پاس آیا اور اس کی فر میں ہاتھ مار کر تھپکی دی۔ کتا اور بھی خوفناک شکلیں بناتا ہوا بھونکنے لگا۔ سرفراز کرسی پر بیٹھا خوف سے سفید ہو گیا۔ کیا اب بھی تمہاری یادداشت میں نوید کا نام نہیں آیا؟ نوید کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تھی۔ اب کی بار سرفراز کسی روبوٹ کی طرح بولتا چلا گیا۔ آفیسر کے اشارے پر ماتحت نے کتا وہاں سے ہٹا دیا۔ سرفراز بول رہا تھا اور وہ گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں نفرت لیے سن رہا تھا۔ یہ کام اس کے استاد نے کیا تھا۔ جس اکیڈمی میں وہ ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا، وہاں پر موجود ایک استاد نے اس کو بلیک میل کر کے بہت عرصے تک اس کو اپنی زیادتی کا شکار بنایا تھا۔ کیسی بلیک میلنگ؟ نوید اپنے گھر والوں سے چوری شراب کی عادت میں مبتلا تھا۔ ایک دن اکیڈمی میں کلاس چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ چھت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، جب اس آدمی نے ان لڑکوں کی ویڈیو بنا لی۔ بعد میں ان کو دکھا کر دھمکی دی کہ اگر وہ اس کی بات نہ مانیں گے وہ یہ ویڈیو ان کے والدین تک پہنچا دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک نوید ہی نہیں، کئی اور لڑکے بھی اس شیطانی عمل کا شکار ہوئے تھے۔ ہاں، تم نے ان میں سے کتنے لڑکوں کی مدد کی؟ میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اکیڈمی کے استاد کی اوپر تک پہنچ ہے، مجھے اس کے خلاف کارروائی سے روک دیا گیا تھا۔ اندھیرے میں سے ایک ہاتھ اٹھا، پٹاخ کی آواز کے ساتھ سرفراز کے منہ پر اپنے انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ میں نے کہا تھا جھوٹ مت بولنا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ایک کر کے کئی تصویریں سرفراز کی گود میں پھینکی تھیں، جن کو دیکھ کر سرفراز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تصویروں میں وہ خود تھا اور اس کے ساتھ وہی نوید نامی لڑکا تھا۔ اب آیا کچھ یاد؟ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو پورے ملک میں پھیل رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے کارندوں کو خاص ٹریننگ دی ہوئی ہے۔ یہ گلی محلوں اور اسکول کے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان کا اصل شکار کمسن بچے ہیں۔ ان کو ٹریپ کر کے جنسی زیادتی کا شکار بناتے ہیں، ان سے اپنے غلط مطالبات منواتے ہیں اور ان کو بری طرح مار پیٹ کرتے ہیں۔ ان پر اسلحہ تان کر دھمکی دیتے ہیں، اگر جو کچھ کہا گیا ہے وہ نہ کیا گیا تو یہ ان کو وہیں اسی وقت جان سے مار دیں گے۔ کئی کیسز میں بچوں کو ایسی ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس میں ایک بچے کا گلا کاٹ کر مارتے دکھایا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بچے مجبوراً ان کی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ ان کو قابو کرنے کے بعد دھمکی دی جاتی ہے۔ اگر انہوں نے باہر جا کر کسی سے اس بات کا ذکر کیا یا کسی کو ان کے خلاف بتایا، اس صورت میں ان کی ویڈیوز پورے سوشل میڈیا پر پھیلا دی جائیں گی۔ بچے بدنامی اور جان کے ڈر سے کسی کو نہیں بتاتے اور کئی سال تک ان لوگوں کے ظلم کا شکار رہتے ہیں، جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا شوق ثابت ہوا۔ نوید سالوں کی برین واشنگ کے نتیجے میں اس قدر بے حس ہو چکا ہے، وہ اب اس چیز کو برا محسوس ہی نہیں کرتا، کیونکہ نہ صرف وہ لوگ بچوں کو ویڈیوز بناتے ہیں بلکہ ان کو پورنوگرافک ویب سائٹس دکھا کر ذہنی طور پر ان کو مفلوج کر دیتے ہیں، جہاں وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد عملاً کرتے ہیں اس کو سچ ماننے لگتے ہیں۔ تم ان کو ختم نہیں کر سکتے ہو۔ ان لوگوں نے معاشرے میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر کل کو یہی لوگ تمہارے بیٹے یا بیٹی کو شکار کرتے ہیں، کیا تب بھی رشوت لے کر گھر بیٹھ جاؤ گے؟ کیا تب بھی ان لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے بجائے اپنے بچوں کو قصوروار گردان کر مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کرو گے اور خود بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے بیٹھ جاؤ گے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بچوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کی؟ ایس ایچ او اندھیرے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے گرایا۔ کیوں؟ کیا بڑی تکلیف ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ تمہارے بچوں کی بات ہے، ان معصوم روحوں کی عصمت گری جو تمہارے اختیار کے نیچے ہوئی۔ اللہ کے سامنے کیا جواب دینا ہے، کبھی سوچا ہے؟ محشر تو کل برپا ہونا ہے، مگر میں پوری کوشش میں ہوں تمہاری باقی زندگی ہی ایک عبرت بن جائے، مگر میں تمہیں چانس دے رہا ہوں۔ سرفراز احمد جو ہر وقت اس زوم میں رہتا تھا، وہ ایک پولیس آفیسر ہے۔
کسی مائی کے لال میں ہمت ہے جو اس کے سیاہ و سفید پر سوال کر سکے؟ جنہوں نے اس کو پیسہ لگایا تھا انہوں نے ہی اوپر والی سیٹیں خریدی ہوئی تھیں۔ اس لیے تو سسٹم بدلتا نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک غلط دوسرے غلط کو پھلنے پھولنے میں مدد دیتا ہے۔ اس نے فائل میں سے ایک تصویر نکال کر سرفراز کے سامنے رکھی۔ تم بھی ایک فیملی والے انسان ہو، غالباً ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں تمہیں کم از کم اتنی گارنٹی دینے کو تیار ہوں، تمہاری فیملی اس جنگ سے محفوظ رہے گی۔ وہ لوگ میرے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو تمہارے تعاون کرنے پہ منحصر ہے۔ اگر تم سرکاری گواہ بن جاتے ہو، باوجود اس کے کہ تم ان کے ساتھی ہو، میں تمہارے خاندان کو پروٹیکشن دلوانے کو تیار ہوں۔ تمہارے خاندان کی حفاظت ہمارا ذمہ۔ اور اگر تم انہی حرام خوروں کے ڈر سے نہ جانے کتنے اور معصوم پھولوں کی زندگی سے کھیلنے کے اس عمل کو روکنے میں میری مدد نہیں کرتے، تو میں تمہیں میڈیا پر والنٹیئر بنا کر پیش کر دوں گا، جو خود آگے آ کر اپنے جرائم کا اقرار کر رہا ہے۔ وہ اپنے سارے گروہ کے راز فاش کر چکا ہے، تو تم جانتے ہی ہو وہ تمہیں مارنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے 2 دن ہیں۔ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہوا تو گارڈ کو بتا دینا، کیونکہ بیٹا تو زندہ سلامت اس کوٹری کے باہر دن کی روشنی صرف اسی صورت میں دیکھ پائے گا اگر میرا ساتھ دے گا، ورنہ میں تیرے لیے ایک ہی گولی ضائع کروں گا۔ میرے ملک میں ہر روز تجھ جیسے حرام خوروں کی وجہ سے نہ جانے کتنے بے گناہ موت کی بھیٹ چڑھتے ہیں۔ وہاں ایک آدھ تجھ جیسا ہو جائے گا تو دھرتی کا بوجھ کم ہوگا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ ساری تصویریں فائل میں بند کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا۔